بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کی دو بڑی طاقتیں چین اور بھارت ایک ایسی جنگ میں مصروف ہیں جس میں نہ میزائل چل رہے ہیں، نہ ٹینکس آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ ہی باضابطہ جنگ کا اعلان۔ اس خاموش جنگ میں اربوں ڈالر، جدید ٹیکنالوجی، خفیہ معلومات، سمندری راستے، مصنوعی ذہانت اور پورے ایشیا کی قیادت داؤ پہ لگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جنگ صرف سرحد پہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چین اور بھارت کا تنازع صرف ہمالیہ کے پہاڑوں اور لداخ کی برفانی چوٹیوں تک محدود ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ جنگ 5 محاذوں پہ لڑی جا رہی ہے۔ ایک تو سرحدی محاذ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، معاشی محاذ، ٹیکنالوجی کی دوڑ، بحر ہند پر اثر و رسوخ خاص طور پہ، اور اس کا ذکر میں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا، اور عالمی قیادت کی جنگ، ریجنل لیڈرشپ کی جنگ، اور اس نے ماہرین کو مینجڈ رائیولری یا خاموش اسٹریٹجک جنگ قرار دیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو چین اور بھارت کے درمیان تقریباً 3488 کلومیٹرز کی طویل سرحد ہے، جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC کہا جاتا ہے۔ یہ سرحد آج تک مکمل طے نہیں ہو سکی۔ 1962 کی جنگ کے بعد سے دونوں ممالک میں واضح کشیدگی ہے، اور یہ کشیدگی وقفے سے بڑھ رہی ہے۔ ابھی 2020 میں گلوان ویلی میں ہونے والی جھڑپ میں کم از کم 20 بھارتی اور 4 چینی فوجی ہلاک ہوئے۔ 45 سال بعد پہلی دفعہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بڑا جانی نقصان ہوا۔ اب 2024 میں دونوں ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک معاہدہ بھی کیا۔ ماہرین کے مطابق یہ مستقل امن نہیں بلکہ ایک عارضی وقفہ ہے۔ اصل جنگ بیسیکلی دیکھا جائے تو جن اگلے دو تین باتیں ہیں اس حوالے سے میں بتاؤں تو اصل جنگ وہاں پہ چھڑی ہوئی ہے۔ پہلا اس کا میدان ہے معیشت کا۔ یہ شاید سب سے حیران کن حقیقت ہے کہ ایک طرف دونوں ممالک ایک دوسرے کو اسٹریٹجک حریف سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی تجارت اربوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ چین دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ یعنی ایکسپورٹر ہے، اور بھارت دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہے۔ مودی صاحب کے دور میں اس پہ واضح فرق پڑا ہے، لیکن منموہن سنگھ نے جو اس کی بنیاد رکھی تھی وہ کافی سٹیبل رہی۔ بھارت اپنی مینوفیکچرنگ صنعت کے لیے بڑی حد تک چینی پرزوں اور خام مال پر انحصار کرتا ہے، جبکہ چین بھارتی مارکیٹ کو کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ بلین آف پیپل کی مارکیٹ ہے۔ یعنی دشمنی بھی ہے اور کاروبار بھی، اور یہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ امریکہ اور چائنا کے بیچ میں تناؤ بھی ہے، لیکن کاروبار بھی ہے، اور یہی بات انڈیا اور پاکستان کو بھی سیکھنی ہے۔ یہی اس تعلق کا سب سے عجیب پہلو ہے۔ اور اب آتے ہیں اس اہم ترین معاملے کی طرف جو کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ چین صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ سمندروں میں بھی اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے۔ بیجنگ کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور مشرق وسطیٰ میں بڑے منصوبوں کے ذریعے اپنا اثر بڑھایا ہے۔ دوسری جانب بھارت بحر ہند میں اپنی بحری طاقت کو مضبوط کر رہا ہے، اور امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کوآڈ QUAD اتحاد کا سرگرم رکن ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوآڈ اتحاد ایکچولی چین کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ نے جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا کے ساتھ مل کے بنایا ہے۔ اور اگر آپ کو پچھلا ویلاگ میرا یاد ہو تو اس میں ہم نے کہا کہ براک اوباما کے دور میں 2012 سے انڈیا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی بحر ہند میں آپ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، اور اس حوالے سے انڈیا نے بہت کام بھی کیا، لیکن پھر یہ جو پچھلے سال 2025 کا معرکہ ہوا اس نے انڈیا کے سارے ارادوں اور منصوبوں پہ پانی پھیر دیا۔
اب دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ بحر ہند پہ جو اثر و رسوخ حاصل کرے گا وہ عالمی تجارت کے اہم راستوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انڈیا اور چائنا کا جو کانفلکٹ ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور آخر میں اس حوالے سے ٹیکنالوجی کی وار بھی بڑی اہم ہے۔ 21ویں صدی کی سب سے بڑی جنگ شاید بندوقوں سے نہیں بلکہ چپس، مصنوعی ذہانت اور سپر کمپیوٹر سے لڑی جا رہی ہے۔ چین 5G، AI، روبوٹکس اور سیمی کنڈکٹرز میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت بھی مصنوعی ذہانت، خلائی پروگرام، ڈیجیٹل اکانومی اور IT سیکٹر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بہت عرصے سے۔ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ مستقبل کی ٹیکنالوجی پر ان کی اجارہ داری قائم ہو، اور اس حوالے سے ایک اور اگر ڈائنامک اس کا ہم دیکھیں تو وہ ہے قیادت کی جنگ۔ چین اور بھارت دونوں خود کو ترقی پذیر ممالک کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ دونوں ممالک کی مجموعی GDP عالمی معیشت کے تقریباً 28% کے برابر ہے، 28%۔ چین انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے اتحادی بنا رہا ہے، جبکہ بھارت سفارت کاری اور سیاسی تعلقات سے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گویا ایشیا میں معیشت نہیں بلکہ قیادت کی جنگ بھی جاری ہے، جو میرا خیال ہے کہ بھارت کہ پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے بھارت کو، اور یہ بات شاید انڈین لیڈرشپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ امریکہ اس حوالے سے کہاں کھڑا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے بھارت اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے میں ایک اہم شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے دفاع، ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس کے شعبوں میں واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں، اور ایک وقت تھا جب بھارت کو امریکہ اپنا اسٹریٹجک الائی بھی سمجھتا تھا، اور ابھی تک سمجھتا ہے، جبکہ چین اسے اپنے گرد ایک نئی اسٹریٹجک گہراؤ کی کوشش سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور چین کا تناؤ بہت واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو سوال لوگ پوچھیں گے کیا یہ جنگ ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، اس لیے مکمل جنگ کا امکان ممکن نہیں، لیکن غلط اندازے، سرحدی جھڑپیں یا کسی حادثے سے محدود تصادم کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں ممالک مسلسل فوجی اور سفارتی رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ حقیقت یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان اصل جنگ تو توپوں اور بموں کی نہیں ہے، بلکہ طاقت، معیشت، ٹیکنالوجی، سمندری راستوں اور عالمی قیادت کی جنگ ہے، اور اس حوالے سے چین واضح طور پہ اپنا ایک مقام بنا چکا ہے، اور لگتا ہے کہ بھارت اس میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں یہ خاموش مقابلہ طے کرے گا کہ ایشیا کی اصل سپر پاور کون ہوگا۔ یعنی جنگ ابھی جاری ہے۔ کیا 21ویں صدی چین کی ہوگی، یا پھر بھارت دنیا کو کوئی سرپرائز دے سکتا ہے؟ یہ شاید دونوں طاقتیں مقابلے کے باوجود تعاون کا راستہ اختیار کریں گی، اور ان سارے معاملات میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم پچھلے ویلاگ میں بڑی کلیئر بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ایک لاجسٹک ہب کے طور پہ اور ایک گروئنگ اکنامک پاور کے طور پہ بہت نمایاں ہوگا۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ ٹاپک تھوڑا مختلف ہے، میری خواہش تھی کہ اپنے ویورز کو پورا جیو پولیٹیکل سینیریو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ تک ہمارے تجزیے، تبصرے اور ویلاگز ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔